جب ہم بس میں بیٹھے تھے نا ناظرین، بڑا ریلیکس، بڑا خوش کہ یار ماشاءاللہ بنگلہ دیش والوں نے بڑا اچھا کیا، میں فضیل بھائی اور رکن شورا علی بھائی، اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا، ہم تینوں ہمارے وطن کے ہم تینوں بیٹھ گئے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی زبردست لگژری بس تھی، اور میں نے سچی بات ہے کہ ایسی بس پہلی بار دیکھی تھی کہ اتنا پیچھے تک اس کی سیٹ ہو جاتی تھی، اور میں حیران کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں اتنی لگژری بس۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ پاکستان کے دعوت اسلامی کے ایک بڑے مولانا صاحب ہیں حبیب العطاری صاحب، وہ جناب عبدالحبیب عطاری بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، پھر وہاں پر جا کے وہ بتا رہے ہیں، خود یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ چیٹاگونگ، ڈھاکہ سے چیٹاگونگ انہوں نے جانا تھا، پھر وہ ایک بڑی لگژریس جو بس ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ بنگلہ دیش میں جو بسز ہیں بہت مشہور ہیں دنیا بھر میں، اور پھر چائنا، ویسٹرن کنٹریز، اور پھر جرمنی، امریکہ، اس طرز کی یہ بسیں بناتے ہیں یہ بنگلہ دیشی، ان کی بسز کی بڑی دھوم ہے اور بہت ہی خوبصورت بس بناتے ہیں۔ اب جو عبدالحبیب عطاری ہیں پاکستانی، یہ بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑے یہ مذہبی اسکالر ہیں، یہ بنگلہ دیش میں گئے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی بڑی بسیں ہیں، میں بڑا ایزی ہو کے کمفرٹ ہو کے اس میں بیٹھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ ساری یہ سٹوری سنا رہے، میں چاہوں گا کہ ان کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے جناب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے 3 2 1 اینڈ کیو۔ چٹاگونگ سے ہمیں ڈھاکہ جانا تھا اور ڈھاکہ سے شائستہ گنج جانا تھا۔ جی اب ہوا یہ کہ رات ہمارا طے تھا کہ ہم رات کو جو ہے وہ سفر کریں گے بس میں چٹاگونگ سے ڈھاکہ۔ ہم نے کہا ذرا اچھی آرام دہ بس کرا دیجیے گا کیونکہ تھکے ہوئے بہت ہیں، اور ہم شاید صبح پہنچ جاتے، اور صبح پہنچ کے ریسٹ کرنا تھا، اور ریسٹ کر کے شام کو جو ہے ہمیں کسی اور ٹرین میں آگے جانا تھا۔ بکنگ ہماری ہوئی ہوئی تھی۔ اچھا، اب وہ یہاں میں نے پہلے بھی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر سیکھا، یہاں اور زیادہ سیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول بڑا مشہور ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ جب ہم بس میں بیٹھے تھے نا ناظرین، بڑا ریلیکس، بڑا خوش کہ یار ماشاءاللہ بنگلہ دیش والوں نے بڑا اچھا کیا، میں فضیل بھائی اور رکن شورا علی بھائی۔ اچھا، ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی کسی غیر ملک میں سفر کریں تو اس ملک کا کوئی بندہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ ایون اب نگرانی شورا بھی ایک بات کہا کرتے ہیں کہ یار کہیں جانا ہے نا تو جس علاقے یا جس شہر میں جانا اس علاقے شہر کا بندہ ہماری گاڑی میں ہونا چاہیے، ورنہ ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا، ہم تینوں ہمارے وطن کے ہم تینوں بیٹھ گئے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی زبردست لگژری بس تھی، اور میں نے سچی بات ہے کہ ایسی بس پہلی بار دیکھی تھی کہ اتنا پیچھے تک اس کی سیٹ ہو جاتی تھی، اور میں حیران کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں اتنی لگژری بسز بھی ہیں۔ ہم بیٹھے اور ہم تو جناب اب تھوڑی دیر میں مطلب نیند آ جائے گی، اٹھیں گے تو ڈھاکہ میں ہوں گے، ایوری تھنگ از پلانڈ ویری گڈ۔ اچھا، بس چلی تو میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوا ہوگا یا 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے چلنے کے بعد، تھوڑی دیر چلی اور اس کے بعد کہیں جا کے رک گئی۔ اچھا، ٹریفک جام ہم سمجھے نارمل سی چیز ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اچھا اب چلے ہی نہ۔ اب پتا چلا کہ وہاں کوئی اسٹرائک ہو گئی ہے ڈھاکہ کے اندر، اور ڈھاکہ کے اندر اب ٹریفک داخل ہی نہیں ہو سکے گا، کرتے صبح ہو گئی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ہم بس میں نکلے تھے، پیچھے سے ہمارے جو یہ سارے اسلام ان بیچاروں نے قربانی دی، کمال بھائی وغیرہ انہوں نے قربانی دی کہ بھائی آپ بس میں جائیں، ہم ٹرین میں آئیں گے، آپ بھی ٹرین میں تھے۔ اچھا، ہم ان سے رابطے میں تو یہ کہیں کہ عبدالحبیب بھائی ہماری ٹرین تو روانہ ہو گئی ہے۔ اچھا، اور ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ ڈھاکہ میں کوئی ایسا پرابلم ہوا ہے کہ ٹرین تو پہنچ جائے گی، بس داخل نہیں کر سکتے آپ، تو آپ ایسا کریں کہ کسی طرح اترے، معلوم کریں آپ لوگ ہیں کہاں پر۔ اچھا، صبح ہو گئی، اس پہ صبح ہو گئی، تو اس کے بعد معلوم کریں آپ ہیں کہاں پر، تو ہم نے معلومات کی، اترے بس سے، ہم اتر گئے، ہم نے کہا جب جا ہی نہیں سکتے اتر جاؤ بھائی۔ تو وہ لوگ جو بڑے ارمانوں سے لگژری بس میں چلے تھے، اب اپنا سامان اپنے ہاتھ میں اٹھائے آ گئے روڈ پر۔ اب روڈ پہ آئے تو کوئی آگے راستہ ہی بند، چلتے ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر آگے کوملا ہے۔ اچھا، ہم کوملا کے قریب پہنچ گئے تھے، اب نام بھی سارا سفر چلتے ہوئے۔ اچھا، اب ہم چل رہے ہیں، آپ نے کوملا کا کلومیٹر کا نہیں، اب آپ سنیں تو صحیح، اب ہم نے اس میں ایک رکشے والے کو پکڑا کہ یار اس کو کہا کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے نا کوملا کے ٹرین اسٹیشن، اچھا سب چل رہا ہے ٹائم سے، انہوں نے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہماری ٹرین آدھے گھنٹے میں یا مثال کے طور پہ 40 منٹ میں پہنچنے والی ہے، اب اسٹیشن پہنچے۔ اچھا، اب جیسے تیسے نیند بولے میرا کام، پتہ نہیں ایک سیٹ پہ ہم 3 تھے یا کیا تھا۔ اچھا، اب ہوا کیا، اب ایک اور کہانی شروع ہو گئی کہ یہ ٹرین کس وقت پہنچ رہی ہے اور وہ ٹرین کتنے بجے روانہ ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہمارا پلان یہ تھا نا ہم صبح ڈھاکہ پہنچ جائیں گے، سکون سے ریسٹ کریں گے اور شام کی ٹرین سے جائیں گے۔ اب تو شام ہونے والی تھی، اب اسی اسٹیشن پہ اترے، کہیں بھی نہیں گئے نا، اور اس ٹرین میں چڑھے ہیں جو سیلٹ والی ٹرین ہے۔ اینڈ آف دا ڈے ہم نے اس ٹرین کو پکڑ لیا اور سیلٹ پہنچ گئے۔
جناب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، پاکستان کے بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں عبدالحبیب اتاری، وہ جناب بتا رہے ہیں ہم نے ڈھاکہ سے جانا تھا چٹاگونگ، پھر وہ کمیلا پیدل گئے کیونکہ وہاں پر ایک سٹرائک ہو رہا تھا، لیکن اسپیشلی اس میں بنگلہ دیش کی ایک بس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں بہت ہی کمفرٹیبل تھا، بہت ہی ایزی ہو کے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح کی بس وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مشکل سے ہوتی ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں یہ بس دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو گیا ہے۔ ساتھ میں وہ ماشاءاللہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن پاکستان میں تو عموماً یہ ہوتا ہے، تو اگر بڑی بس ہے جی پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پھر ریل گاڑی ہے یا پھر آپ بس میں سفر کرتے ہیں ڈیوو وغیرہ میں، تو وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اگر اسے بھوک لگی ہو وہ روک کر کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور کوئی اس طرح کا جو بسز کا جو نظام ہے اتنا پروفیشنلی اس کو ڈیل نہیں کیا جاتا انفارچونیٹ، لیکن بنگلہ دیش میں آپ کو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جرمنی، پھر اس کے بعد یو کے، ان سے جو انجن ہے بڑی بسز کا وہ امپورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر بنگلہ دیش کی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو بس خود بناتی ہیں۔ ڈبل ڈیکر بس آپ نے دیکھا جس طرح سے یو کے میں، برطانیہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اسی طرح کی بنگلہ دیش میں بھی بس بنائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو بھاڑا ہے یعنی اس کا جو کرایہ ہے وہ بہت کم ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ انجوائے کر سکتے ہیں اتنا ہی جتنا آپ یو کے میں جا کے کرتے ہیں، اور پھر کم پیسوں میں یہ بنگلہ دیشی جو انجینئرز ہیں اس کو بنا بھی دیتے ہیں۔ خیر بڑی اچھی ویڈیو تھی ویورز، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔